عزاداری کو ہمیں اپنا طریقہ نہیں دینا، اپنے انداز سے عزاداری نہیں کرنی۔ اہل بیت علیہ السلام نے، بعد کربلا ائمہ معصومین علیہ السلام نے جس انداز سے عزاداری کو برپا کیا، اس انداز سے عزاداری کو برپا کیا۔ ہم عزاداری کے مالک نہیں، ہمارے حوالے کسی نے عزاداری کو کیا ہے، ہمیں امین بنایا ہے، ہمیں امانت داری سے کام دیتا ہے۔ ہم مالک نہیں ہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں عشرے کا مالک ہوں، میں خمسے کا مالک ہوں، یہ میری مجلس ہے۔ اگر اس کی مجلس ہے تو یاد رکھیے گا اسی تک وہ اجر رہے گا، اس کا اجر پھر بارگاہ خدا میں نہیں ہے، شہزادی اس سے کچھ اجر عطا نہیں کریں گی۔ لیکن اگر انسان یہ تصور کرے کہ یہ عزاداری جناب زینب کی امانت ہے، ہر ایک بانی مجلس ان چیزوں کا خیال رکھے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری بانی مجلس کی، دوسری ذمہ داری خطیب مجلس کی، تیسری ذمہ داری سامعین مجلس کی۔ بانی مجلس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ ممبر ایسے کے حوالے کرے کہ جو واقعاً حق ممبر کو ادا کرے۔ یعنی کچھ ایسی باتیں ہیں، کربلا سے آشنائی ہو، سید الشہداء سے آشنائی ہو، علم و معرفت میں اضافہ ہو، اتنی مجلسیں ہوتی ہیں آپ دیکھیں، لیکن جب بات اگر کہیں علمی آ جاتی تو بہت سے انسان اپنی جہالت پہ اڑ جاتے ہیں۔ عزیزان ایمان، ہم سے زیادہ تو علم میں کسی کو آگے نہیں ہونا چاہیے۔ کسی قوم کو اگر برباد کرنا ہو، مارنا ہو تو تلوار، اسلحے اور جدید قسم کے اسلحے کی ضرورت نہیں ہے۔ بزرگان کہتے ہیں اس قوم کو علم سے دور کر دو، وہ قوم خود بخود مر جائے گی۔ ہمارے پاس علم پہنچانے کا سب سے خوبصورت ذریعہ ہے، اور اس ذریعے کا نام مجلس امام حسین علیہ السلام۔ لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیے جہالت، یہ مجلسیں واقعاً عزیزان ایمان اگر ہم اس انداز سے برپا کریں تو یہ مجلسیں ہمیں مکمل تبدیل کر سکتی ہیں۔ لیکن ہمارا زور کس پر رہتا ہے؟ زیادہ تر خطیب کو نہیں دیکھتے، بس چیخنے والا ہو، چلانے والا ہو، ہم اس کے حوالے ممبر کر دیتے، سب کچھ کر دیتے۔ یہ حوالے ممبر کو کیجئے تو کچھ حدیثیں، کچھ روایات، قرآنی باتیں، علمی باتیں آپ تک پہنچا سکتے۔ یہ ہر بات، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب اس خطبے سے بدل جائیں گے، نہیں، جتنے مصلی یہاں نماز جمعہ پڑھتے، ہر مصلی جو ہے کم از کم ایک یا دو مجلس تو کرتا ہے، انہی مجلسوں میں یہ کوشش کر لے